اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا جو کل کا ٹاپک ہے جو میں پوئم پڑھا رہا تھا کلاس 8 انگلش سے، وہ اس کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا سمر اینڈ ونٹر. اس کا پارٹ سیکنڈ ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں. یہ پوئم جو ہے کلاس 8 سے ہے اور یہ پی بی شیلی نے لکھی ہے. میں نے آپ کو کل بتایا کہ یہ پوئم جو ہے، یہ نظم جو ہے، اس میں شاعر جو ہے وہ گرمی اور سردی کا موازنہ یعنی کمپیریزن کرتا ہے. وہ یہ کمپیریزن بڑی خوبصورت تصویروں کے ذریعے کرتا ہے. وہ گرمی کے موسم کو چمکیلے اور پر مسرت موسم کے طور پر پیش کرتا ہے. اس لیے شاعر جو ہے وہ شاعر جو ہے خوشی کی علامت بتاتا ہے، یعنی سمر کو وہ خوشی کی علامت بتاتا ہے، جبکہ وہ سردی کا جو موسم ہے، آٹم جو ہے، اس کو وہ بے جانی کی علامت بتاتا ہے. آج ہم اس کا دوسرا سٹینزا جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں. It was a winter such as when birds die in the deep forests and the fishes lie stiffened in the translucent ice, which makes even the mud and slime of the warm lakes a wrinkled clod as hard as bricks, and when among their children comfortable men gather about great fires and yet feel cold, alas, then for the homeless beggar old. It was a winter such as when birds die in the deep forests and the fishes lie. اب یہاں جو ہے یہ جو پی بی شیلی ہے وہ ہمیں پہلے اس نے سمر کے متعلق بتایا. اس نے سمر کو جو پیش کیا یہاں پر بڑی تصویروں کے ساتھ پیش کیا، خوبصورت تصویروں کے ساتھ پیش کیا. اس نے کہا جو سمر ہے اس کو چمکیلے اور پر مسرت موسم کے طور پر پیش کیا. اب وہ ونٹر کو بتاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ جو ونٹر ہوتا ہے بہت سرد ہوتا ہے. حقیقت میں یہ بہت سرد ہوتا ہے. ہمیں اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے وی کشمیری فیل، جس کی وجہ سے سردی کی وجہ سے یہ بڑے کڑاکے کی سردی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے جو گھنے جنگلوں میں پرندے ہوتے ہیں وہ سردی کی وجہ سے مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب شاعر جو ہے یہ چیز ہمیں بتانا چاہتا ہے. It was a winter such as when birds die، یعنی یہ جو ونٹر ہوتا ہے بہت سرد ہوتا ہے. سردی کی وجہ سے گھنے جنگلوں میں جو پرندے ہوتے ہیں، جو جانور ہوتے ہیں، وہ اس سردی کو برداشت نہیں کرتے ہیں اور وہ اپنی جان دیتے ہیں. In the deep forests and the fishes lie، اور پانی میں پڑی مچھلیاں جو ہے وہ بھی مر جاتی ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے جب سردی کا موسم ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو پانی ہوتا ہے وہ فروزن ہو جاتا ہے، جس کو ہم کشمیری میں کورا ونان چھ لاگن. یل آبس کورا لگان چھ گاڑ کورس تل روزان یم چھ مرد گژھان. Stiffened in the translucent ice, which makes even the mud and slime of the warm lake. اب جو شاعر ہے وہ کہتا ہے stiffen means to become firm or more difficult to bend، یعنی جب یہ فروزن ہو جاتا ہے، یہ لات کور لگان چھ پچھنی بینڈ گسان سال سال کی چھ پھٹت یوان. تو stiffened کہتا ہے to become firm or more difficult to bend، یا ہم کہیں گے stiffened کو اکڑی ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ بینڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اگر ہم اس کو بینڈ کرنے کی کوشش کریں گے یہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ اتنا ہارڈ ہوتا ہے. ان دا ٹرانسلوسنٹ آئس. اب ٹرانسلوسنٹ کیا ہے؟ ٹرانسلوسنٹ کہتے ہیں جس میں روشنی گزر سکے لیکن پوری طرح ظاہر نہ ہو. یعنی ٹرانسلوسنٹ ہم کہتے ہیں allowing only some light to pass through، یعنی اس میں جو روشنی گزرتی ہے لیکن پوری طرح سے نہیں گزرتی ہے. تو اب شاعر جو ہے even the mud and slime of the warm lake، slime کہتے ہیں سافٹ مڈ کو یعنی کیچڑ کو، and clod کہتے ہیں کلے لوم کو، clod کہتے ہیں کیچڑ کو، clod کہتے ہیں مٹی کا جو ڈیلا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں clod. تو شاعر جو ہے شاعر کہتا ہے جو چمکتی ہوئی برف میں اکڑی ہوئی جو بدل دیتی ہے، یعنی جو اس موسم میں چیز جو ہے وہ اپنی اصلیت کو بدل دیتے ہیں. یعنی گرم جھیلوں کے دلدل زمین کو اور پتلے کیچڑ کو بھی بدل دیتا ہے. یہ جو موسم ہے
یہ گرم جھیلوں کے دلدل زمین کو پتلے کیچڑ کو بھی بدل دیتا ہے. ٹھیک ہے. Even the mud as wrinkled clod, as hard as brick, and when among their children comfortable men. اب شاعر جو کہتا ہے ایک سلوٹو بر ڈھیلے میں جو ہوتا ہے یہ جو اینٹ جیسا سخت ہوتا ہے. among their as wrinkled clod میں نے ابھی کہا آپ کو clod کہتے ہیں کلے کو, لوم کو. clod کہتے ہیں مٹی کا جو ڈیلا ہوتا ہے, یہ اتنا سخت ہوتا ہے. اس کو یہاں برک سے تشبیہ دی گئی ہے. برک کہتے ہیں اینٹ کو, اینٹ سے تشبیہ دی گئی ہے. and when among their children comfortable men. اب کہتا ہے, اب شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب امیر لوگ, کمفرٹیبل مین یہاں جو ہے کمفرٹیبل مینز امیر جو ہوتے ہیں, کمفرٹیبل مین مینز امیر لوگ. یعنی جب سردی جو ہوتی ہے تو امیر لوگ اپنے آپ کو گرم رہنے کے لیے مختلف قسم کی ترکیبیں جو ہیں ان کو اپناتے ہیں. جیسے بخاری جلاتے ہیں, جیسے حمام جلاتے ہیں, جیسے آج کے دور میں بجلی پر مختلف قسم کے آلے ہوتے ہیں جن سے انسان اپنے آپ کو گرم رکھتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے بچوں کو ارد گرد لیتے ہیں اور ایک بڑا کیا کہتے ہیں کہ تیز آگ اپنے ارد گرد تیز آگ جلاتے ہیں اور اس کے ارد گرد بچے سمیت بیٹھتے ہیں. اس طرح سردی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اتنا گرم ہونے کے باوجود بھی وہ سردی کو محسوس کرتے ہیں کیونکہ کڑاکے کی سردی ہوتی ہے. اب شاعر جو ہے among their children comfortable men gather about great fires, انہیں بڑے الاؤ جلاتے ہیں, مختلف قسم کے انتظامات ہوتے ہیں, لیکن اس کے برعکس بھی وہ سردی کا اظہار کرتے ہیں. and yet feel cold, پھر بھی سردی کا اظہار کرتے ہیں. alas then for the homeless beggar old. اب شاعر کہتا ہے, اب شاعر جو کہتا ہے وہ کہتا ہے افسوس, ہائے کیا ہوتا ہوگا ان غریب بوڑھے بزرگ بیکاریوں کا جنہیں نہ رہنے کے لیے گھر اور چھپانے کے لیے کپڑے ہوتے ہیں. یعنی شاعر اب کہتا ہے اگرچہ اس کڑاکے کی سردی کے ساتھ امیر لوگ بظاہر مقابلہ کرتے ہیں, لیکن جو غریب بوڑھے بھکاری لوگ ہوتے ہیں جنہیں نہ رہنے کے لیے گھر ہوتا ہے اور نہ چھپانے کے لیے کپڑے ہوتے ہیں, ان کا کیا حال ہوتا ہے. یعنی شاعر جو ہے he describes winter as a terrible weather in this poem. I mean summer and winter. He says that birds had begun to die in deep forests due to severe cold in this winter season. Fishes lay stiff-necked in the frozen water. People living in comfortable homes had gathered around big fires and yet they felt cold. یعنی اتنا انتظامات ہونے کے باوجود بھی جو گرم لوگ ہیں, گرمی کا پوری طرح انتظام ہوتا ہے لیکن پھر بھی سردی محسوس کرتے ہیں. اب جو پوئم ہے, دس پوئم اینڈس آن اے سیڈ نوٹ, آخر پہ یہ بڑی سیڈ نوٹ پہ ختم ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ پوئٹ کہتا ہے, پوئٹ سیز دیٹ during winter people living in comfortable homes gather around big fires and yet feel cold. سردی کے موسم میں جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے انتظامات کرتے ہیں اس سے بچنے کے لیے, لیکن پھر بھی وہ سردی محسوس کرتے ہیں. اب شاعر کہتا ہے he feels sad, وہ غمگینی, وہ sad فیل کرتا ہے. when he thinks about old homeless beggar, جب ان غریب بیگاروں کی بیگار جو ہوتے ہیں, بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں, اولڈ لوگ جو ہوتے ہیں, غریب لوگ جو ہوتے ہیں, ان کے متعلق سوچتا ہے. وہ کہتا ہے who have no place to hide their head in such terrible weather, جنہیں چھپانے کے لیے, اپنا سر چھپانے کے لیے, اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کسی جگہ کا مکان وغیرہ نہیں ہوتے ہیں, ان کا کیا حال ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ہی یہ جو پوئم ہے سمر اینڈ ونٹر, اس کا پارٹ فرسٹ میں نے کل پڑھایا تھا, پارٹ سیکنڈ میں نے آج کمپلیٹ کیا. تو اس کے ساتھ ہی یہ جو پوئم ہے یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے. امید ہے کہ آپ گھر پہ اپنی کتاب دیکھیں گے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے ایک دو بار, اور جو ورڈز میں نے یہاں بتائے ہیں, جیسے میں نے کہا کلاڈ, میں نے کہا کہ کلے, لوم, سلائم, سافٹ, مڈ,
translucent, allowing only some light to pass through, stiffened to become firm or more difficult to bend. ایسے الفاظوں کو اپنے رف کاپی پہ نوٹ کریں گے اور اس سے کیا ہوگا، آپ کو سوالات جو ہم کل کرنے جائیں گے ان میں ہمیں آسانی ہوگی. وما علینا الا البلاغ.